السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رات کے وقت آپ کو ایک فون آتا ہے، دوسری طرف ایک خوبصورت لڑکی کی آواز یا کسی کمپنی کا ماہر نمائندہ جو کبھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے سرمایہ کاری کی ہے اور اب آپ کا منافع تیار ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ خطرے میں ہے، اور کبھی صرف چند منٹ کی ویڈیو کال۔ لیکن فون کے دوسری طرف موجود شخص وہ نہیں ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جس میں جعلی شناخت، جھوٹی سرمایہ کاری، آن لائن بلیک میلنگ اور مالی فراڈ کے لیے باقاعدہ دفاتر، کمپیوٹرز اور سینکڑوں افراد استعمال کیے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ پڑھے لکھے افراد ایسے نیٹ ورک میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اب اسلام آباد میں ایسے ہی مبینہ نیٹ ورکس پر ایک کے بعد ایک چھاپے پڑ رہے ہیں۔ ایک کارروائی میں 258 غیر ملکی پکڑے گئے، دوسری کارروائی میں 276 غیر ملکی حراست میں لیے گئے، اور حکومت نے اب پورے پاکستان میں غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، یہ لوگ آخر کرتے کیا تھے؟ لوگوں کو جال میں کیسے پھنساتے تھے؟ پیسے کیسے نکلواتے تھے؟ اور پاکستان میں بیٹھ کر دوسرے ممالک کے شہریوں کو کیسے نشانہ بنایا جا رہا تھا؟ آئیے پورا کھیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں، کیونکہ پاکستان میں ہر روز فراڈ، بلیک میلنگ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ہنی ٹریپ کے کیسز بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور بہت زیادہ لوگ اس میں اپنی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے لٹا چکے ہیں۔ تو ان سب کے پیچھے کیا یہ نیٹ ورکس موجود ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام آباد میں ہونے والی پہلی کارروائی کی بات کرتے ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق ایک مبینہ اسکیم کال سینٹر پر چھاپے کے دوران 258 غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لیا گیا، جن میں بڑی تعداد ویتنامی شہریوں کی تھی، جبکہ چینی اور دیگر ایشیائی ممالک کے افراد بھی شامل تھے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق یہ افراد مبینہ طور پر ٹورسٹ ویزوں پر پاکستان آئے تھے۔ تحقیقات میں سامنے آنے والے بنیادی الزامات یہ تھے: جعلی سرمایہ کاری کا فراڈ۔ طریقہ انتہائی سادہ لیکن خطرناک تھا۔ پہلے سوشل میڈیا کسی آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے شکار تلاش کیا جاتا، پھر اسے بتایا جاتا کہ خاص سرمایہ کاری جیسا کہ کرپٹو کرنسی، آن لائن ٹریڈنگ یا کسی منافع بخش منصوبے میں پیسہ لگا کر چند دنوں میں بڑا منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں ممکن ہے چھوٹی رقم لگوائی جاتی ہو اور اس کے بعد جعلی اسکرین پر منافع بڑھتا ہوا دکھایا جائے۔ شکار کو لگتا ہے کہ اس کی سرمایہ کاری واقعی منافع کما رہی ہے، پھر کہا جاتا ہے مزید رقم لگائیں، آپ کا منافع دگنا ہو جائے گا۔ لیکن جب متاثرہ شخص رقم واپس مانگتا ہے تو نیا بہانہ سامنے آتا ہے: ٹیکس دینا ہوگا، فیس دینی ہوگی، اکاؤنٹ ایکٹیویشن چارجز ہیں، یا رقم نکالنے کے لیے مزید رقم جمع کروانی ہوگی، یا پھر کال سینٹر ہی غائب ہو جاتا ہے، اور یوں ایک شخص سے بار بار پیسہ نکلوایا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک قسم کا فراڈ ہے۔ دوسرے مراکز میں اس سے بھی زیادہ خطرناک طریقہ استعمال ہونے کا الزام سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد میں کال سینٹر پر دوسرا جو بڑا چھاپا پڑا ہے، اس میں آفو گروپ نامی مبینہ کال سینٹر پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ NCCIA نے چھاپا مارا اور 276 غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لیا۔ یہاں ویتنام، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، چین، میانمار اور دیگر ممالک کے شہری موجود تھے۔ الیکٹرانک آلات اور دیگر ڈیجیٹل مواد بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ NCCIA کے مطابق اس مرکز پر مبینہ طور پر آن لائن جنسی رابطوں، جعلی شناخت اور سائبر فراڈ سے متعلق سرگرمیاں ہو رہی تھی۔ یاد رہے، یہ الزامات ہیں اور تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ اب یہاں فراڈ کا ایک اور طریقہ سمجھیے۔ فرض کریں کسی شخص سے ایک جعلی پروفائل کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے، یعنی سامنے ایک خوبصورت نوجوان یا لڑکی کی تصویر، پروفائل پر مکمل معلومات، روزانہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے، پھر دوستی ہوتی ہے اور پھر اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ اعتماد بڑھنے پر اسی شخص کو ویڈیو کال پر لایا جا سکتا ہے، اس کی ذاتی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اور بعض صورتوں میں نجی ویڈیو یا تصاویر کو بعد میں بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنے کا الزام بھی سامنے آیا ہے۔ یعنی پہلے اعتماد حاصل کرو، پھر معلومات حاصل کرو، پھر دباؤ ڈالو اور آخر میں پیسے وصول کرو۔ اس لیے جدید سائبر فراڈ میں سب سے خطرناک ہتھیار کمپیوٹر نہیں بلکہ انسان کا اعتماد ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، ایسے مبینہ کال سینٹرز میں ہر شخص ضروری نہیں کہ ایک ہی کام کر رہا ہو۔ کسی کا کام صرف فون کرنا، کسی کا کام لوگوں کو آن لائن تلاش کرنا، کسی کا کام جعلی پروفائل چلانا، کسی کا کام متاثرہ شخص کو باتوں میں مصروف رکھنا، اور کسی کا کام پیسوں کی منتقلی یا ڈیٹا کو مینیج کرنا ہو سکتا ہے۔ یعنی بظاہر ایک کال سینٹر، لیکن اندر سے ایک مکمل فراڈ فیکٹری۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اب صرف ایک دو دفاتر پر کارروائی نہیں کر رہی
بلکہ 21 اگست کو حکومت نے ملک بھر میں غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ FIA ہیڈ کوارٹرز کے تحت خصوصی ٹاسک فورس بنانے کی بات سامنے آئی ہے جو غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف کارروائی کوارڈینیٹ کرے گی۔ حکام کے مطابق ان کارروائیوں میں فراڈ کے ساتھ ساتھ بلیک میلنگ، بھتہ خوری، جوا اور آن لائن اسکیم جیسے جرائم کی بھی تحقیقات کی جائیں گی، اور معاملہ صرف گرفتاریوں تک محدود نہیں۔ FIA نے حالیہ کارروائیوں میں گرفتار 671 غیر ملکی شہریوں کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ان کے پاکستانی رابطوں اور مبینہ مقامی سہولت کاروں کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ آخری بات آپ کے لیے ہے اور بہت اہم ہے، کیونکہ اگر سینکڑوں غیر ملکی ایک ملک میں آتے ہیں، دفاتر قائم کرتے ہیں، درجنوں یا سینکڑوں کمپیوٹرز لگاتے ہیں اور مبینہ طور پر بین الاقوامی سطح پر لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، تو سوال صرف یہ نہیں کہ فراڈ کرنے والے کون تھے، اصل سوال یہ بھی ہوتا ہے انہیں جگہ کس نے دی، کمپنی کس نے رجسٹر کی، ویزا کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، مقامی رابطے میں کون تھا، اور اتنے بڑے نیٹ ورک کو اتنے عرصے تک چلنے کس نے دیا۔ اب حکومت کی نئی کارروائی کا اصل امتحان یہی ہوگا، کیونکہ ایک کال سینٹر بند کرنا آسان ہے، لیکن اس پورے نیٹ ورک کو ختم کرنا تب ہی ممکن ہے جب فون کرنے والے شخص سے لے کر اس نیٹ ورک کے مالی اور مقامی چین کو توڑا جا سکے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کے یہ چھاپے صرف چند غیر ملکیوں کی گرفتاری کی خبر نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے سوال کا آغاز ہیں کہ کیا پاکستان میں بیٹھ کر دنیا بھر کو نشانہ بنانے والی سائبر فراڈ انڈسٹری واقعی ختم ہونے جا رہی ہے؟ اب آنے والے دنوں میں کراچی، لاہور اور ملک کے دوسرے شہروں میں ہونے والی کارروائیاں اس سوال کا جواب ضرور دے گی۔ ناظرین، ہمین نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔